عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز حکمرانی اور موجودہ انتقام پسندی۔ قرآن شریف کی آیت مبارکہ سورہ شورى سے پڑھی ہے۔ مالک نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو اچھا کام نیکی کا کرتا ہے ہم اس کی نیکی کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس کو علامہ نے شعر میں بیان کیا، جس کا عمل ہے بے غرض، جس کا عمل ہے بے غرض، اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 21 سال کی طویل جد و جہد کے بعد مکہ مکرمہ میں حضور جس طرح فاتحانہ انداز میں حضور داخل ہوئے، اس انداز کی مثال کائنات پیش کر ہی نہیں سکتی۔ اللہ جل مجدہ نے حضور علیہ السلام کو وہ حسن دیا کہ حضور اس فاتحانہ انداز سے جس طرح مکہ میں داخل ہوئے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ مرو زہران جو مکہ مکرمہ سے 25 کلومیٹر یا 25 میل کے فاصلہ پر ہے، یہ آخری منزل تھی اس وقت نیئرسٹ ٹو مکہ۔ وہاں سے حضور علیہ السلام غسل فرما کر اپنے جسم نازنی پر حضور نے ہتھیار سجائے، خاص لباس پہنا، پھر صحابہ کرام کے ساتھ سواری پر خود سوار ہوئے اور حضور مکہ معظمہ میں داخلہ کے لیے روانہ ہوئے۔ تو پہنچتے پہنچتے جب حضور کی نظر مکہ پر پڑی، مکہ کے در و دیوار پر حضور علیہ السلام کی جب نظر پڑی، وہی مکہ جس سے آپ ہجرت کے وقت تنہا رات کے وقت چھپ کر صدیق اکبر کے ہمراہ گئے تھے، اور اب 10,000 صحابہ کے ہمراہ فاتحانہ انداز میں حضور پاک جب تشریف لا رہے تھے، تو نظر ڈالی مکہ پر، موجودہ حالت پر، اور وہ وقت جب یاد آیا کہ ایک وہ وقت تھا، ایک یہ وقت ہے۔ جب اس طرح اللہ کے حبیب نے اپنی آپ کی نظر پاک ان دونوں حالات پر گئی، پھر اس کا رسپونس کیا ملا، کیا دیا اللہ کے حبیب نے؟ سواری پر حضور سوار تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے جب وہ ہجرت کا وقت یاد آیا کہ وہ کیا حالت تھی اور آج کتنا کرم ہے، تو پھر حضور علیہ السلام نے سواری مبارک پر عاجزی کی کرتے ہوئے اللہ کے آگے اپنا سر جھکا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حکمرانی کا آغاز ہے، رسول اللہ کی طرز حکمرانی۔ حضور نے اپنا سر مبارک جھکا دیا، اور اتنا نہیں جھکایا، اپنا سر مبارک سواری پر اتنا جھکایا کہ آپ کی سواری مبارک کی اونٹنی کی جو پلان تھی، اس پر جو ایک لکڑی تھی اٹھی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک اس لکڑی سے مل رہی تھی۔ یہ رسول اللہ کی حکمرانی کا آغاز ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس پھر نیچے نہ اترے، اس کیفیت کو ذہن میں لا کر آپ حیران ہوں گے، نیچے نہ اترے، 10,000 صحابہ کے جھرمٹ میں جھکے ہوئے تو پہلے ہی تھے، بس جب طبیعت میں رقت نے اللہ کی نعمت کا غلبہ ہوا دل پر،
اسی اپنی سواری پر حضور نے سجدہ فرما دیا، سجدہ شکر سواری پر۔ جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمان۔ جھک گئے، وہیں سواری پر ہی حضور نے سجدہ کیا، سجدہ شکر بجا لائے، اور اسی پر ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سورہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس قرآن پاک کی سورت کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ترجمہ: اے حبیب آج ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمایا۔ یہ آغاز ہو رہا تھا مکہ میں داخلہ کا، اب یہاں ہم تقابلی جائزہ لے رہے ہیں، کمپیریٹیو سٹڈی کر رہے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے حکمران آئے، ہٹلر جیسے آئے، بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے ذہین آئے، بڑے بڑے آئے، مگر اللہ کے حبیب کی بات ہی اور ہے۔ پیر صاحب علیہ رحمہ نے یہاں لکھا کہ مکہ کا فاتح اگر کوئی بادشاہ ہوتا، ڈکٹیٹر ہوتا، فوجی جرنیل ہوتا، تو وہ مکہ کے در و دیوار کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا اور قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا جاتا، خون کے دریا بہتے، آتشی اسلحہ کے استعمال سے آگ کا ایک ماحول بن جاتا، چاروں طرف آگ ہوتی، دھواں ہوتا، قتل و غارت شروع ہو جاتی۔ اگر کوئی اور ہوتا، چونکہ وہ آج اور نہ تھا، نہ وہ جرنیل، نہ ڈکٹیٹر، نہ بادشاہ، نہ فوجی، نہ ظالم حکمران جو زمینوں پر قبضے کرنے نہیں آ رہے تھے، آج آنے والا وہ محبوب تھا جس کا اسم گرامی محمد رسول اللہ ہے، جن کے سر پر اللہ نے رحمت للعالمین کا تاج سجایا تھا۔ حضور پاک کی آمد سے کچھ نہ ہوا، سکون ہے۔ کیوں؟ نبی کریم نے قیامت تک تمام بادشاہوں کو، تمام حکمرانوں کو، تمام بادشاہوں کے سامنے اپنا نمونہ رکھنا تھا۔ لوگوں، اگر جب اللہ عزت دے تو اس کا شکر یوں ادا کیا جاتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز سے جب مکہ میں داخل ہوئے، سبحان اللہ، اس کی مثال کائنات نہیں پیش کر سکے گی۔ حضور علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا، پھر خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، کافی تفصیل آپ سن چکے، پھر دعاؤں میں مصروف ہوئے۔ کعبہ شریف کے اندر حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت بلال نے فرمایا، کافروں نے نبیوں کی تصویریں اور فرشتوں کی تصویریں خانہ کعبہ میں منقش کھود کر بنائی ہوئی تھیں، اللہ کے رسول نے ان تصویروں کو مٹا دیا، اور پھر اس کے بعد جب سب کام ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے دروازہ پر کھڑے ہوئے۔ خانہ کعبہ کے دروازہ پر حضور کھڑے ہوئے، ایک ہاتھ دروازہ کے اس طرف تھا، ایک ہاتھ دروازہ کے اس طرف تھا۔ ویسے وہ منظر کیا ہوگا؟ وہ منظر ایمان سے کہیں آپ، میری بات، وہ اس منظر کو ذہن میں تو لاؤ۔ دیکھنے والے ہم آپ نہ تھے، دیکھنے والے صحابہ کرام تھے۔ اللہ کا گھر ہو اور اس کے درمیان اللہ کا حبیب جلوہ فرما ہو، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ میں یہاں جب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اتنی بڑی فتح حاصل کی، پہلا جملہ یہ بتانا ہے، جنہوں بڑے ہوتے ہیں ان کا حوصلہ بڑا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا قریش، بدر میں لڑنے والے، احد میں لڑنے والے، خندق میں لڑنے والے، راستے میں کانٹے بچھانے والے، پتھر مارنے والے، سجدے میں حضور مکہ میں تھے نا، عقبہ بن ابی معیط نے اونٹ کی اوجڑی رکھ دی تھی نا، وہ سب تھے۔ تو اتنے بڑے، آج کھچا کھچ سب ایسے۔ تو اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا جملہ حضور کی زبان پر، میں آپ کو، میری تربیت ہے، آپ مجھ سے بہت نیک ہیں۔ حضور علیہ السلام نے
آپ کی زبان پر پہلا جملہ کوئی اپنی تعریف نہیں، اپنے والد کی تعریف نہیں، اپنی قوم کی تعریف نہیں، اپنے اسلحے کی تعریف نہیں، اپنی محنت کی، میں نے 21 سال محنت کی، کوئی ایک حرف نہیں ہے۔ سب سے پہلا جملہ جو رسول اللہ کی زبان پر اس وقت آیا، آپ حیران ہوں گے، حضور کی زبان پر اس وقت کعبہ شریف کے دروازے میں کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ پہلا جملہ تھا، لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے، معلوم یہ ہوا ساری کائنات قدموں میں جھک جائے، تمہاری نظر اللہ کی طرف، یہ سبق ملتا، یہ سبق ہے۔ اتنی بڑی نعمتیں مل جائیں تو ون آب جانبی، تم میں غرور نہ آئے، نگاہ اس کے کرم پر رہے۔ لا الہ، سنیے جملہ، حضرت شیخ نے اس کو لکھا، فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، اور صدق وعدہ، کرم اس مالک کا جس نے آج اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ قرآن میں فرمایا تھا میرے حبیب واللہ یعصمک من الناس، تو میرا کام سکون سے کیا جا، یہ سارے دشمن مل کر تیرا کچھ نہیں اس لیے بگاڑیں گے، واللہ یعصمک من الناس، کیونکہ اللہ تیری حفاظت فرما رہا۔ نس فرمایا صدق وعدہ، اس نے آج اپنا وعدہ سچ کر دیا، ہو گیا سچ۔ اگلا جملہ پھر فرمایا وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اور اس نے اپنے بندے کی یعنی میری مدد فرمائی، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اور اس اللہ نے تمام لشکروں کو شکست دے دی، وَأَعَزَّ جُنْدَهُ، اور اہل ایمان کے اس لشکر کو اللہ نے غالب کر دیا۔ تعریف اپنی کی ہے صرف اللہ کی، ان سارے جملوں میں حضرت رسول اللہ نے اللہ کی قدرت کی، مہربانی کی تعریف فرمائی۔ سو برادران، یہ پہلی بات تھی۔ اب دوسری بات، نبی کریم علیہ السلام کے سامنے پورا فل بھرا ہوا ہے، اہل مکہ، سرداران قریش، پورا مکہ جتنا تھا وہ سب کا سب مسجد حرام میں فل کھچا کھچ، وہ سارا کراؤڈڈ تھا، فل تھا۔ اس وقت بیت اللہ کے دروازے میں کھڑے ہو کر نبی پاک نے فرمایا کیا کہتے ہو، کیا سوچ رہے ہو، کیا گمان ہے تمہارا کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ اللہ اکبر۔ ان کا جواب سنیے، یقول خیرن ونظن خیرن، لوگوں سب نے کہا ہم اچھا ہی کہتے ہیں، اور یا رسول اللہ آپ سے اچھا گمان رکھتے ہیں، اخن کریم وابن اخن کریم وقد قدرتا، آپ کرم اور بخشش کرنے والے بھائی ہیں، اور بخشش کرنے والے بھائی عبداللہ کے بیٹے ہیں، وقد قدرتا، بلا شبہ آپ نے ہم پر قدرت پائی ہے، آپ نے ہم پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، ہم مغلوب ہو چکے، آپ نے ہم پر قابو پا لیا، آپ کی حکمرانی ہے۔ بس پھر برادران، جب انہوں نے سرنڈر کیا اپنے آپ کو، بس بات اتنی ہوتی ہے، اتنی ہی ہوتی ہے، انتظار اسی لمحے کا ہوتا ہے کہ غرور کا بت پاش پاش ہو جائے، جھک جائیں۔ سنیے، اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بس پھر اس موقع پر ارشاد فرمایا، میں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا جب ان کے بھائی غلہ لینے کے لیے آئے تھے کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہمیں غلہ دو، بھوک ہے، بڑا برا حال ہے ہمارا، پیسے لائے ہیں، وتصدق علینا، ہم پہ صدقہ کریں۔ تو یوسف علیہ السلام پہچان رہے تھے کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، مگر ان کو پتہ نہ تھا کہ یہ بادشاہ ہمارا بھائی ہے، یوسف علیہ السلام ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا حال علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا اور اس کے بھائی کے ساتھ، یا جاہل ہو؟ انہوں نے جب یہ کہا کہنے لگے تو یوسف ہے؟ قال انا یوسف وھذا اخی،
یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ، بس پھر وہ سرنڈر کیا انہوں نے۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم سے غلطی ہوئی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، حضور نے فرمایا آج میں بھی وہی یوسف علیہ السلام والا جملہ تمہارے سامنے کہتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آج قید سے آزاد ہو، تم سب آزاد ہو۔ حضور تو آئے ہی آزادیاں دینے ہیں۔ اذهبوا وانتم الطلقاء، آج تم سب آزاد ہو، کوئی کسی پر کوئی ملامت نہیں۔ یہ کام ہوا میرے برادران، یہ آج ہی موضوع کی مین چیز یہی بیان کرنی تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف فرمایا، بڑے بڑے دشمنوں کو معاف فرمایا۔ بیعت کرنے کے لیے خواتین اسلام قبول کر کے جب آئیں، ہندہ یا ہند بنت عتبہ زوجہ ابی سفیان، جس نے غزوہ احد میں نبی کریم علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے جسم کے اعضاء کاٹے تھے اور ان کا کلیجہ نکال کر جس عورت نے رسول اللہ کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، وہ آج عورتوں میں مسلمان ہو کر بیعت کرنے کے لیے جب آئی، اس نے اپنا نقاب اٹھا کر کہا کہ مجھے پہچانا ہے، میں وہی ہوں، میں ہندہ بنت عتبہ ہوں۔ حضور نے اس سے ملامت نہ کیا کہ تو نے میرے چچا کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، کچھ بس ایک جملہ کہا، فرمایا جب تو مسلمان ہو کے آ گئی ہے تو اچھا کام کیا ہے، بس۔ حتیٰ کہ وحشی جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا بھاگ گیا، دور چلا گیا، پھر وفد میں آیا، لوگوں نے کہا حضور پاک جو قاصد ہوتے ہیں کسی ملک کے اس کو کچھ نہیں کہتے، تو چھپ کے چلا جا اور حضور کے سامنے جا کے کلمہ پڑھ لے، تجھے حضور کچھ نہیں کہیں گے۔ چنانچہ وہ جب سامنے آیا اور اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، بجائے اس کے کہ وہ تعارف کراتا، حضور نے فرمایا کیا تو وحشی نہیں ہے؟ کیا تو وحشی نہیں ہے؟ پہلے بتا دیا۔ عرض کی جی میں وحشی ہوں، فرمایا بیٹھ جا، بتا میرے چچا کو تو نے کس طرح شہید کیا تھا، میرے چچا کو کس طرح شہید کیا، پوری ساری اس نے A to Z سنائی ساری کہانی۔ بس پھر سرکار نے فرمایا میرے سامنے نہ آیا کر بس، اور اپنا چہرہ مجھے نہ دکھایا کر۔ چنانچہ ساری زندگی حضور کے سامنے نہ آئے، مگر کہا اس کو بھی کچھ نہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معافی کا حال تھا، یہ حضور کا معاف کرنا ہے۔ دوسرا کام نبی کریم علیہ السلام نے جو اس کے بعد کیا، اسی درمیان میں ظہر کا وقت جب آیا، بیت اللہ شریف جب پاک ہوا، خطبے دیے، بہت کچھ بتایا۔ ظہر کا وقت جب آیا، 10,000 صحابہ کرام صحن حرم میں جب نماز ظہر کا وقت آیا، ظاہر نماز کے لیے اذان ہونی تھی، ان 10,000 میں سے ہر ایک کو اذان آتی تھی، سب کو اذانیں آتی تھی، کون سی مشکل ہے، 4 کلمے تو ہیں۔ پھر صحابہ کرام تھے، ان 10,000 کے مجمع میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال تو آ جا، بلال تو آ جا۔ کیا رنگ حسین تھا، امیر تھے، علم زیادہ تھا؟ بلال تو آ جا، آج یہاں نہیں کعبہ کی چھت پر اللہ کا نام بلند کر، کعبہ کی چھت پر اذان دے، کعبہ نیچے تو اوپر کھڑے ہو کر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس دن کعبہ کی چھت پر اذان دی، امت کو ایک تو یہ بتایا کہ بلال کا مقام کیا ہے۔ اقبال نے کہا اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی۔ ہم پاکستان کا ترانہ تیار کرتے ہیں کہ جب پاکستان کی خوشی ہمارے دل میں جوش مارتی ہے تو ہم سارے مل کے یہ ترانہ کہتے ہیں
اقبال کہتے ہیں اللہ نے عشق الہی کے لیے، بلال کے عشق کے لیے جب ترانہ ایجاد کیا تو اذان پیدا کر دی۔ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ ایک تو بلال کا مقام یہی تھا کہ جب امیہ بن خلف تپتی ریت دھوپ پر سخت پتھر ان کے سینے پر رکھ کر خوب مارتا تھا کہ چھوڑ کلمہ، اس شدت کے عالم میں بے ہوش ہوتے، جب ہوش آتا تو زبان پر اللہ اللہ احد احد کہا کرتے تھے۔ بتا یہ دیا جو اتنے عشق والا ہو اس کا مقام یہ ہے کہ کعبہ کی چھت پر آج محمد عربی کے سامنے اذان ہے۔ دوسرا یہ تھا تا قیامت امت کو بتایا کہ اذان دینے والوں کا خیال رکھنا۔ میں پہلے بتا چکا قیامت والے دن جتنے اذان دینے والے ہوں گے سب کی لائن بنے گی، ان سب کے آگے امامت کرائیں گی حضرت بلال۔ حضور نے تا قیامت یہ ہم سب کو سبق دیا، درس دیا کہ جو لوگ دین سے وابستہ ہوں اذان دیں، دین سکھائیں، قرآن سکھائیں، امامت کروائیں، مسجد میں اللہ کے گھروں کو آباد کریں، ان کا بہت بڑا مقام ہے، ان کا خیال رکھنا۔ بہت اونچے مقام والے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عزت ملی، یہ دوسرا کام تھا۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز حکمرانی تھا کہ آتے ہی آپ نے کس طرح دلوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا، کیسے ان کے دلوں کو اپنا بنایا کہ رسول اللہ تمہاری جدادوں پر قبضہ نہیں کرنے آئے، تمہیں فرش سے اٹھا کے عرش والے سے جوڑنے آئے۔ حضور اس لیے ہیں۔ اب ہم اس وقت ہمارا پاکستان 76واں سال گزار رہا ہے، 76 ایئرز اس وقت ان شہداء کے خون کی بدولت ہمارا ملک سٹینڈ کر رہا ہے۔ میرے برادران، ہم کہاں کھڑے ہیں موجودہ اس وقت جو انتقام پسندی ہے، میں اس حوالے سے چند باتیں اور پھر گفتگو ختم کر رہے ہیں۔ یہ 2014 کی بات ہے۔ اس وقت کی گورنمنٹ نے ایمپلیفائر لاؤڈ سپیکر ایک ایکٹ بنایا۔ گورنمنٹ کیسے قانون بناتی ہے، عوام کو پتہ نہیں چلنے دیتی۔ اس ایکٹ کا مقصد یہ تھا کہ مساجد میں بڑے بڑے لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پابندی لگا دی جائے، بس صرف بڑے سپیکر میں اذان ہو، خطبہ ہو اور کوئی ضروری اعلان ہو، مائک جو ہے انڈور مائک استعمال کیا جائے۔ بڑا اچھا قانون بنا تاکہ غیر ضروری سپیکر کا استعمال نہ ہو۔ ہر عالم دین اس کی حمایت میں تھا، مگر دیکھیں اس وقت کی گورنمنٹ کی پوزیشن دیکھیں، مگر اس کے لیے لازمی تھا کہ اس کے لیے تشہیر کی جاتی، رائے عامہ ہموار کی جاتی، ٹی وی پر ایک دے دیا جاتا، میڈیا پر، کہ آج سے اس بڑے لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پابندی ہو چکی ہے، لہٰذا اس سے گریز کیا جائے۔ علماء کو پتہ چل جاتا یا مسجد کے ائمہ کی طرف نوٹس بھیج دیے جاتے، ان سے سائن لیے جاتے کہ آپ نے بڑا سپیکر استعمال نہیں کرنا، تو علماء محتاط ہو جاتے۔ لیکن ایسا بالکل نہ کیا گیا۔ اطلاع دیے بغیر جس مسجد سے بھی نعت کی آواز بڑے سپیکر میں آئی، تلاوت کی آئی، خطاب کی آواز آئی، فوراً اس امام اور خطیب کے خلاف FIR کاٹ کر اسے تھانے بلوایا اور اسے ہتھ کڑیاں لگوا دیں کہ جو تم نے بہت بڑا جرم کیا، FIR تمہارے خلاف کٹ گئی ہے۔ ہزاروں علماء کو، خطباء کو، شیخ الحدیث کو، چہرے پہ داڑھی رسول اللہ کی، امامہ جنہوں نے ساری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھایا، مصلی رسول پر امامتیں کرنے والے، ان کو جیل کے حوالے کر دیا۔ وہ پتہ نہیں 2 سال تک، کتنے عرصے تک کس مصیبت سے گزر کر وہ بیچارے آزاد ہوئے۔ یہ اس گورنمنٹ 2014-15 کی گورنمنٹ کا حال تھا۔ دوسری حکومت آئی، اس نے ناموس رسالت اور ختم نبوت کی تحریک کے حوالے سے جن پیاروں نے جلوس نکالے تھے، ان کے اس جلوس کے جرم میں ہمیں یاد ہے رمضان المبارک کی راتوں میں لوگوں کو گھروں سے اٹھا کر جیلیں بھر دیں اور ان پر دہشت گردی کے مقدمات قائم کیے، آپ سب جانتے ہیں۔ اور اب پھر 9 مئی 2023 کے واقعات کی وجہ سے سوشل میڈیا کے مطابق 10,000 لوگ اس وقت جیل میں موجود ہیں۔ ایک طرف ہماری عوام مہنگائی سے پسی ہوئی ہے،
اور ہمارا ملک قرضوں میں ڈوب چکا ہے، تو جب کہ ایسے موقعوں پر عوام کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، تو میرے برادران، تو جب اس طرح کا ظلم ہوتا ہے پھر ہوتا کیا ہے؟ آخری بات ہے، میں ابھی بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں، درود شریف پڑھ لیں پھر تاکہ آپ کو حدیث پاک سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ برداشت کرتا ہے لیکن اپنے بندوں پر ظلم برداشت نہیں کرتا، بالکل پکی بات ہے، ظلم نہیں برداشت کرتا۔ قرآن شریف کی آیت پہلے سن لیں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا، مت جھکو۔ امام بیضاوی نے اس کی تشریح میں لکھا وَلَا تَمِيلُوا أَدْنَى مَيْل، ظالموں کی طرف معمولی جھکاؤ بھی نہ رکھو، ظالموں کی طرف کوئی لنک، تعلق، دوستی، کھانے، دعوتیں، حمایت، لا ترکنو۔ قرآن شریف 12واں سپارہ، بلا ترکنو الی الذین ظلموا، ظالموں کی طرف نہ میلان کرو، مت جھکو۔ کیا ہوگا؟ فتمسکم النار، اگر تم بھی ادھر جھکے وہ تو آگ میں جہنم کی جائیں گے، تمہیں بھی دوزخ کی آگ چھوئے گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، تمہارا کوئی مددگار وہاں نہیں ہوگا۔ تو ظالم کے حواری جہنم۔ جب اس طرح کے نہتے لوگوں پر ظلم ہوتا ہے تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارا نہیں ہے، تو پھر وہ اس بے نیاز کے آگے ان کی آہیں اٹھتی ہیں۔ جب گورنمنٹ نے ایسے لوگوں پر ظلم کیے، میں نے اپنی آنکھوں کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا کہ مسجدوں میں یہ بد دعائیں ہو رہی تھیں، یا اللہ جن لوگوں نے ہمارے بچوں کو رلایا تو ان کے بچوں کو رلا، جنہوں نے ہمارے بچوں کو ویران کیا تو ان کو ویران کیا۔ ایمان سے بتائیں، جب اللہ کا گھر ہو، مصلی رسول ہو، امام مسجد یہ دعا مانگے، سب آمین کہیں، تو پھر بچتا کیا ہے؟ بار بار ہر نماز میں یہ دعا مانگی جا رہی ہے، یا اللہ ہمارے بچوں کو جس طرح انہوں نے ویران کیا تو ان کو بھی ویران فرما، بار اونچی آواز سے۔ میں نے جب یہ حدیث پڑھی میں کانپ اٹھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اتق دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، مظلوم کی دعا سے بچنا۔ حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا حاکم بنانے جب حضور نے بھیجا تو آخری نصیحت تھی، تم جا رہے ہو گورنر یمن کے بن کر، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ کیوں؟ یہاں کسی افسر کے پاس جانا ہو، پہلے درخواست لکھو، پھر اس کا ایڈریس ڈھونڈو، پھر اس کے دفتر جاؤ، اس کا کمرہ ڈھونڈو، پھر اس کے پی اے سے ملو، پھر افسر سے ملو، پھر وہ دیکھے، وہ پڑھے، پھر وہ سائن کرے، کتنا یہ رکاوٹیں ہیں نا۔ حضور نے فرمایا کہ جب ایک دکھی مظلوم بے سہارا اللہ کے آگے فریاد کرتا ہے تو حضور نے فرمایا فَإِنَّهُ، آپ نے ارشاد لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، پھر اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان سب پردے ہٹ جاتے ہیں، سب پردے ختم۔ ڈائریکٹ ہاٹ لائن، اس نے لب ہلائے، اللہ بترس از آہ مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال می آیت۔ مظلوموں کی بد دعا سے بچتے رہنا کہ جب وہ مانگتے ہیں تم انتظار میں رہتے ہو، جب وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ کی اجابت جھک کر اس کو گلے میں لگا لیتی ہے۔ اس پر امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں ایک واقعہ لکھا، ایک بادشاہ نے خوبصورت محل بنوایا، خوبصورت عالی شان محل بنوایا۔ حضرت وہب بن منبہ کہتے ہیں عالی شان محل تعمیر کرا کے اس میں شان سے رہنے لگا،
ایک بڑھیا اس نے چھوٹی سی جھونپڑی ساتھ بنا لی، سکون سے رہنے لگی۔ بادشاہ کو اپنا کام، اس کو اپنا کام۔ ایک دن اس نے کہا باہر میں ماحول کو دیکھوں، وزٹ کروں۔ باہر آیا، کہا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا جی جو جھونپڑی ہے ایک بڑھیا اس نے بنائی ہوئی ہے۔ تو نازک مزاج شاہاں تاب سخن ندارد، کہنے لگا فوراً گرا دو اس کو۔ بڑھیا نہیں تھی، اس بڑھیا کی جھونپڑی کو گرا دیا گیا، جھونپڑی گر گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ جب آئی، یہ میں ابھی پڑھ کر آیا ہوں، جب وہ آئی نا، اس نے اپنی گری ہوئی جھونپڑی کو دیکھا، پوچھا یہ کس نے گرائی ہے؟ لوگوں نے کہا بادشاہ نے کہا اس کو گرا دو۔ اس نے کچھ نہ کیا، اس نے آسمان کی طرف صرف دیکھا، کہا کچھ نہیں۔ اوپر دیکھا، کہا جب میں نہیں تھی تو کہاں تھا؟ جب میں نہیں تھی بس تو کہاں تھا؟ برادران، جبرائیل امین کو اللہ نے حکم دیا، جبرائیل دیر نہیں لگانی، فوراً جا اس محل کو اور اس کے اندر جتنے ہیں سب کو تباہ کر دیا۔ اسی وقت الٹ کے رکھ دیا، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ یہ ایک مظلوم کی بد دعا تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ 10,000 اس وقت جیلوں میں، مجھے اتھینٹک ذریعے سے معلوم ہوا کہ وہ اسٹوڈنٹ ہیں جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یار وہ اس لیے ہوتے ہیں، تمہارے بچے اگر ہوتے تو ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا، تمہاری والد تمہارے گھر والوں کا کیا حال ہوتا۔ ایسا نہ کریں۔ حضور نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ نماز کا ایک مسئلہ یہ ہے، وہ ہم عرض کرنا ضروری سمجھتے ہیں، میری بخشش اور آپ کی بخشش اور نماز کی اصلاح ہو جائے گی۔ سنیے برادران، نماز کے لیے نیت ضروری ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سرکار نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نویٰ، ہر شخص کو نیت کے مطابق ہی اجر ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس حوالے سے جب نماز شروع کرنے لگیں، نیت کا معنی کیا ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جو نماز آپ نے ادا کرنی ہے اس کی ادائیگی کا پہلے دل میں ارادہ کیا جائے، اس کے بعد زبان سے اس کا نام لیا جائے، اور یہ نیت مثلا ظہر کی نماز ہے یا جمعہ کا نماز ہے، اور یہ نیت جو ہے تکبیر تحریمہ سے پہلے ہو، یعنی اللہ اکبر سے نیت پہلے، اللہ اکبر بعد میں۔ اور جب فرض کی ہم نیت کریں گے تو اس میں فرض کا بھی نام لیں گے، میں فرض نماز کی ادائیگی کی نیت کر رہا ہوں۔ اور مقتدی پر لازم ہے کہ وہ یہ بھی نیت کرے گا کہ میں اس امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہوں، پیچھے امام کی اللہ اکبر۔ آخری بات، اگر مقتدی عورت ہے اور امامت کر رہا ہے جو مرد جیسے جمعہ کا ہے، اس امام کے لیے لازم ہے کہ وہ ان مقتدی عورتوں کی امامت کی نیت کرے کہ میرے پیچھے جتنے بھی لوگ پڑھ رہے ہیں میں ان سب کی امامت کی نیت کر رہا ہوں۔ یہ نیت کرنا فرض ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔